أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. اللہ تعالیٰ یہاں سے دو آدمیوں کا حال بیان فرما رہے ہیں. مکے میں قبیلے بنی مخزوم کے دو بھائی تھے، ایک مسلمان تھا اور ایک کافر تھا. فرماتے ہیں کہ مفسرین نے فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ دو بھائی تھے. ابن عباس کے قول کے مطابق ایک کا نام یہودا تھا اور دوسرے کا نام قطروس تھا، اور بھی ایک کا نام تملیخہ اور دوسرے کا نام اور ذکر کیا گیا ہے. سورہ صافات میں بھی ان دونوں کا ذکر موجود ہے. قصہ یوں ہے کہ دو بیٹے تھے، باپ کی میراث میں 8,000 دینار ملے. دونوں نے تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لے لیا. ایک بھائی نے 1,000 دینار کی زمین خریدی، دوسرے نے 1,000 دینار خیرات کر دیے اور یوں کہا کہ اللہ، میرے بھائی نے 1,000 دینار کی زمین خریدی ہے، میں تجھ سے جنت میں 1,000 دینار کی زمین خریدتا ہوں. پھر پہلے شخص نے 1,000 دینار کا مکان بنایا، دوسرے نے 1,000 دینار کو غریبوں میں تقسیم کر دیا اور دعا کی، اللہ، اس نے 1,000 دینار کا میرے بھائی نے خرچ کر کے مکان بنایا، میں تجھ سے جنت میں اس کا 1,000 دینار کا مکان خریدتا ہوں. پھر پہلے شخص نے 1,000 دینار سے ایک عورت سے شادی کر لی، دوسرے نے 1,000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ سے دعا کی، تو اس سے میں یہ درخواست کرتا ہوں، اللہ، جنت کے اندر کسی جنت کی عورت سے میرا نکاح کر دے. پھر پہلے شخص نے 1,000 دینار خرچ کر کے باندی، غلام اور گھر کا سارا سامان خریدا، دوسرے نے 1,000 دینار خیرات کر کے اللہ سے جنت کے خدام اور سامان کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی. جب یہ دوسرا شخص سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کر چکا، جب اسے مال کی سخت ضرورت محسوس ہوئی تو اس کے دل میں خیال آ گیا کہ مجھے میرے بھائی سے ملاقات کرنا چاہیے. یہ سوچ کر بھائی کے راستے میں بیٹھ گیا. جب بھائی آیا تو پہچان لیا.
اس سے پوچھا کیسے آنا؟ کہا میں مفلس ہو چکا ہوں اور میں ایک بڑی امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ دولت مند بھائی نے کہا، مالدار نے کہا تمہارے مال کا کیا ہوا؟ جب مال تقسیم ہوا تو اس وقت تو اپنا حصہ لے چکے تھے۔ غریب بھائی نے یہ کہہ دیا کہ میں نے سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا۔ تو اس نے کہا اگر خیرات کر چکے تو یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اس نے تو اپنے غریب بھائی کو دھتکار دیا، بھگا دیا۔ آخر وہ دن آئے کہ وہ دونوں مر گئے۔ ان کے متعلق یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ کہتے ہیں ایک قصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، دو بھائی ابو سلمہ مخزومی اور اسود مخزومی، ان کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ یا دو اسرائیلی بھائی یہودا اور قطروس، یہ مختلف روایتیں ذکر کی گئی ہیں۔ آگے فرمایا ان کا قصہ ذکر کیا۔ قصہ کیا بنا؟ اللہ فرما رہے ہیں ان دو شخصوں میں سے ایک کو ہم نے من اعناب کے انگور کے دو باغ ہم نے اسے دیے تھے، ان دونوں باغوں کا وحففناہما بنخل کے کھجور کے درختوں سے احاطہ بنا رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان بھی کھیتی پیدا کر دی تھی۔ یعنی انگور کے باغ کے ارد گرد کھجور کے درخت لگائے رکھے تھے، درختوں کی باڑ بنائی رکھی تھی، کھجور کے درخت، اور اندر بہت سے پھل اور کھیتی اور بھی کئی درخت لگائے رکھے تھے۔ ان دونوں باغوں کے درمیان کی جو زمین تھی وہ سرسب و شاداب تھی، اس میں پھل بھی تھے، غلہ بھی تھا، اور بہت سی عمدہ چیزیں اس نے اگائے رکھی تھی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، اور دونوں باغ پورے پھل دیتے تھے اور اس کی پیداوار میں کوئی کمی بھی نہیں تھی۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وفجرنا خلالہما نہارا، اور دونوں باغوں کے درمیان یعنی دونوں باغوں کے اندر ہم نے نہر چلا رکھی تھی۔ وکان لہ ثمر، اس شخص کے پاس یعنی اس آدمی کے پاس اس کے علاوہ اور بھی پھل موجود تھے، سامان موجود تھا، اور اس کے پاس خوب چشمے موجود تھے۔ اور اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بکثرت مال تھا، اس کے بعد اللہ نے عطا فرمایا تھا، کثرت سے مال موجود تھا۔ اس نے اپنے ساتھی سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے اپنے ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور عزت میں بھی زیادہ ہوں، اور میرے پاس نوکر چاکر بھی ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، مجھے عزت بھی بہت ہے، اور میرے پاس نوکر چاکر بھی زیادہ ہیں۔ بعض نے یوں کہا ہے کہ اس سے نرینہ اولاد مراد ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ،
اور وہ اپنے اوپر جرم قائم کرتے ہوئے اپنے باغ میں پہنچا اور کہنے لگا میں نہیں خیال کرتا ہوں کہ کبھی یہ ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈھیل ملنے پر دماغ پر غفلت طاری ہو گئی، پردے چھا گئے، اور دنیا کے شوق و حواس نے اسے ایسا گھیر لیا، اس کی بقا، دنیا کی بقا کا خیال، ہمیشہ رہنے کا خیال دلوں میں پیدا ہونے لگا۔ اور جو کچھ میرے پاس، اس نے کہا جو کچھ ہے میرے پاس، ساری چیزیں موجود ہیں، یہ ہمیشہ رہے گا، کبھی برباد نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ کافر تھا، یہ عقیدہ رکھ رہا تھا، لیکن موت تو یقینی چیز ہے، اور دنیا کی لذتیں ختم ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی لذتوں کو غرق کر دے گا، ختم کر دے گا، اور انسان کے پاس کے اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ آدمی جن خیالات میں مبتلا ہوتا ہے، وہی خیالات اس کے زبان پر چھا جاتے ہیں، اور جب دینی اعمال میں، دینی ماحول میں، دعوت کے ماحول میں، دین کی فکروں میں وقت گزارتا ہے، اور علماء کی صحبت، اچھوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو اس کی زبان پر اللہ کا ذکر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی نکلتی ہے، شکر گزاری اس کی زبان پر آتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے۔ اور جو دنیا میں مست ہو جائے اور اس کی لذتوں میں مست ہو جائے، اپنی موت کا بھی خیال اس کے سینے سے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے مال تو دیتے ہیں، لیکن موت طاری کرتے ہیں، تو وہ سارے خیالات اور اس کی ساری چاہتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اللہ نے آگے قرآن میں فرمایا، اور میں نہیں خیال کرتا، اس نے کہا وما اظن الساعة قائمة، میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مان لیں مجھے مرنے کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹنا پڑے، جیسا کہ تمہارا خیال ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے یقیناً اس سے بہتر نتیجہ ضرور مجھے ملے گا اللہ کے پاس۔ کیونکہ دنیا کی عزتیں اور دنیا کے مراتب اور یہ باغات اور یہ مال کی کثرت اور یہ نوکروں کی کثرت جب دل و دماغ پر چھا گئی تو اللہ کا خیال ہی ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے قیامت کا منکر بن گیا۔ جب وہ قیامت کا منکر ہے تو اللہ کا منکر ہے۔ اس کا ایک خیال تھا جو اللہ نے مجھے عزت دنیا میں دی ہے، اور عزت دوبارہ مجھے قیامت میں بھی اللہ دے گا، وہ باغات بھی دے گا، اور مجھے وہ ساری مول و دولت بھی دے گا، اس کا خیال تھا۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک مسلمان اس کا بھائی بھی تھا، جس نے سارا مال اللہ کے لیے خرچ کیا۔ اس سے اب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے، اللہ کی پیدا کی ساری چیزیں اور تخلیق اور عقائد سے متعلق اس سے بات کرنا شروع کیا کہ ایک انسان کی کیا ذمہ داری ہے، اللہ نے اسے کیسے پیدا کیا، اس کو آگے ذکر کیا ہے۔ اس لیے یہ آخری بات عرض کرنا ہے کہ جو آدمی دنیا میں مال و دولت اور عیش و عشرت کی چیزیں اللہ نے عطا فرمائی، ضرورت کا سامان دیا ہے، اس کو دینی کاموں میں خرچ بھی کریں، غریب و محتاج کی ضرورت بھی پوری کریں۔ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ امر ہے۔ جسے اللہ نے مال دیا، باغات دیے، کھیتیاں دی اور دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی، اللہ نے اس کے ساتھ غریبوں، محتاجوں، یتامہ، مدارس،
ضرورت مندوں کی ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے ان بندوں سے جوڑے رکھا ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری ہے جب تک یہ اپنی ذمہ داری پورا کرتا رہے کہ اس کے مال میں کثرت بھی ہوگی، جہاں یہ اپنی ذمہ داری میں کمزور پڑے گا، زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، صدقات نہیں دے گا، اللہ کے امر کو پورا نہیں کرے گا، غریبوں محتاجوں کو کھانا نہیں کھلائے گا، تو وقت آئے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے مال کو کبھی چھینتے ہیں اور کبھی ایسا ہے کہ اسے ڈھیل دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ جب جب بھی ضرورت ہو، مدینہ منورہ میں جب بھی ضرورت پڑی یا قحط پڑا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا مال لا کر رکھ دیا اللہ کے دین کے لیے، کہ قحط ایک طرف لگا ہوا ہے اور تاجر اپنے بھاؤ تاؤ میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا پہلا اونٹ مدینہ میں داخل ہو رہا ہے اور آخری اونٹ شام کے بازاروں سے باہر نکل رہا ہے، اور یہ سارا کا سارے مال اور لدا ہوا سارا مال اور یہ اونٹ، یہ سب مدینے والوں کے لیے انہوں نے سارا مال دے دیا، لوگوں کو کھلایا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کر دی۔ یہی وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کے مال کو بڑھاتا ہے، ورنہ مال کو کس طرح کھینچتا ہے آگے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ کل اس سے متعلق بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔